بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں، ہم کبھی اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے؟ میں جب 10 یا 12 سال کا تھا تب میں نے یہ سوال پہلی بار پوچھا تھا۔ ہماری زندگی شہر میں بہت خوشگوار تھی۔ ابا کامران صاحب ایک اچھی کمپنی میں مینیجر تھے، اماں رضیہ ایک بہترین گھریلو خاتون تھی، اور میں شایان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا، ایک خوبصورت گھر، اچھی تعلیم، دوست احباب، لیکن ایک چیز کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی: خاندان۔ میرے دوست جب چھٹیوں میں اپنے دادا دادی، نانا نانی کے گھر جاتے تو میں حسرت سے انہیں دیکھتا۔ ہمارے گھر پر کبھی کوئی بزرگ رشتہ دار نہیں آیا تھا، نہ ہی ہم کبھی کسی سے ملنے گئے تھے۔ جب میں نے اماں سے یہ پوچھا تو ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک دم اسپاٹ ہو گیا تھا۔ ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہے شایان، انہوں نے کچن کے کاموں میں مصروف ہوتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا۔ ہمارا جو کچھ ہے یہی شہر ہے۔ ان کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ میں نے مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن یہ سوال میرے اندر زندہ رہا۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ جب میں 15 سال کا ہوا تو میں نے ہمت کر کے ابا سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک شفیق اور نرم دل انسان تھے۔ اس شام ہم لان میں بیٹھے تھے، وہ مجھے میری پڑھائی میں مدد کر رہے تھے۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ ابا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹا، پوچھو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارا گاؤں کیسا ہے؟ یہ سوال سننا تھا کہ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں گہری ناقابل بیان اداسی اتر آئی، جیسے میں نے ان کا کوئی پرانا زخم چھیڑ دیا ہو۔ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اماں جو ہمارے لیے چائے لا رہی تھی وہ وہیں ٹھٹک گئی۔ کامران، میں نے منع کیا تھا نا اس موضوع پر بات کرنے سے۔ ابا نے شکست خوردہ نظر اماں پر ڈالی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ بیٹا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں نہ خریدنا ہی بہتر ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اب ہمارا اس گاؤں سے یا وہاں کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ کے درمیان ایک اندیکھی دیوار محسوس کی۔ اماں کا غصہ اور ابا کی بے بسی، یہ دونوں مل کر ایک ایسے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو ہماری خوشیوں بھری زندگی کی بنیادوں پر دفن تھا۔ میں نے اس کے بعد کئی سال تک یہ سوال نہیں پوچھا۔ میں نے خود کو پڑھائی اور دوستوں میں مصروف کر لیا، لیکن میرے تحت الشعور میں وہ ممنوعہ گاؤں ہمیشہ موجود رہا۔ وقت گزرتا گیا، میں یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، یا شاید میں نے خود کو یہ یقین دلا لیا تھا کہ مجھے اس راز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک رات جب میں دیر سے گھر لوٹا تو میں نے ابا اور اماں کو ان کے کمرے میں دھیمی آواز میں بحث کرتے سنا۔ میں دروازے کے پاس سے رک گیا۔ ان کی آوازوں میں وہی پرانی تلخی اور خوف تھا۔ اماں کہہ رہی تھیں، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کامران 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اب بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں رضیہ، ابا کی آواز میں تھکن تھی، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار واپس جانا پڑے گا، حساب چکانا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، اماں کی آواز تیز ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کو ساگ میں نہیں جھونک سکتی۔ ہم نہیں جائیں گے، کبھی نہیں۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ لوگ، 20 سال، حساب چکانا، یہ الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس رات مجھے پہلی بار حقیقی خوف محسوس ہوا۔ یہ صرف ایک خاندانی راز نہیں تھا، یہ کوئی خطرہ تھا جو 20 سال بعد بھی ہمارے سر پر منڈلا رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خاموشی کا یہ دور اب جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ اس رات کی سرگوشیاں سننے کے بعد ہمارے گھر کی فضا بدل گئی۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن ہوا میں ایک ناقابل بیان تناؤ گھل گیا تھا۔ سب سے زیادہ تبدیلی میں نے ابا میں محسوس کی۔ وہ ہر وقت گہری سوچوں میں گم رہنے لگے۔ اکثر میں انہیں رات کو باغ میں اکیلے ٹہلتے ہوئے دیکھتا۔ فون کی گھنٹی بجتی تو وہ بری طرح چونک جاتے۔ انہوں نے مجھ سے اور اماں سے باتیں کرنا کم کر دیا تھا، جیسے وہ کسی آنے والے طوفان سے ہمیں بچانے کے لیے خود کو ہم سے دور کر رہے ہوں۔ اماں نے اس تناؤ کو معمول کی چادر میں چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگی۔ روز کام پر نکلتے وقت ان کی نصیحتیں اب صرف نصیحتیں نہیں لگتی، بلکہ کسی گہرے خوف کا اظہار لگتی تھیں۔ بیٹا، کسی اجنبی سے بات مت کرنا، کہیں اکیلے مت جانا۔ ان کی ہر بات میں ایک پوشیدہ پیغام ہوتا تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ کوئی خطرہ ہمارے بہت قریب آ چکا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ 14 اگست کا دن تھا۔
मुल्क भर में छुट्टी थी। अब्बा ने भी दफ्तर से छुट्टी ली थी। उस दिन वो बहुत खुश थे। पुराने एल्बम निकाल कर मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाए। अम्मा ने उनकी पसंद का खाना बनाया। हमने एक साथ फिल्म देखी। शाम में वो अचानक बोले, चलो बाहर से आइसक्रीम खा कर आते हैं। ये एक मामूली सी बात थी, लेकिन आज मुझे वो दिन याद आता है तो लगता है जैसे वो हमसे अलविदा कह रहे थे, हमारी यादों में एक आखिरी खुशी का इजाफा कर रहे थे। हम बाहर गए, आइसक्रीम खाई और जब वापस आए तो वो बहुत पुरसुकून थे। रात को सोने से पहले वो मेरे कमरे में आए, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो शायान, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। अगली सुबह 15 अगस्त, एक मामूल की सुबह थी। अब दफ्तर के लिए तैयार हुए। हमने एक साथ नाश्ता किया। उन्होंने अम्मा को खुदा हाफिज कहा और मेरे कंधे पर थपकी देकर घर से निकल गए। ये आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा था। शाम 6 बजे, फिर 7 और फिर 8 बज गए। दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। अब्बा का फ़ोन पहले तो बजता रहा, फिर बंद हो गया। अम्मा की खामोश परेशानी आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदल रही थी। मैंने उनकी दोस्तों को, उनके दफ्तर, हर मुमकिन जगह फ़ोन किया, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। रात के 11 बजे हम दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे थे। वहाँ का माहौल, वो बेहिस्सी, वो सवालात, सब कुछ एक भयानक ख्वाब जैसा था। अगली सुबह तक कोई खबर नहीं आई। घर एक कब्रिस्तान की तरह वीरान लग रहा था। अम्मा जय नमाज पर बैठी थी और मैं बेजान नज़रों से दरवाजे को तक रहा था, इस उम्मीद पर कि शायद अब्बा आ जाए और कहें कि ये सब एक बुरा मजाक था। सुबह 10 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों एक उम्मीद के साथ दरवाजे की तरफ भागे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। उनके चेहरे संजीदा और लहजे में हमदर्दी थी। एक ऑफिसर ने पूछा, क्या आप कामरान साहब के अहले खाना हैं? जी, मेरी आवाज़ बमुश्किल निकली। क्या क्या वो मिल गए? उनकी गाड़ी मिली है? दूसरे ऑफिसर ने कहा। शहर से बाहर गांव की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर गाड़ी में चाबियां लगी थी, लेकिन वो वहां नहीं थे। ये सुनकर अम्मा के मुंह से एक बेआवाज चीख निकली और वो वहीं दहलीज पर गिर गई। तूफान आ चुका था और ये हमारी दुनिया को बहा ले जाने वाला था। अब्बा की गाड़ी के शहर से बाहर वीरान सड़क पर मिलना उनकी गुमशुदगी को एक और भयानक मोड़ दे गया था। ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं थी। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश शुरू की। जय वकुआ पर कोई लड़ाई या मुज़ाहमत के निशान नहीं थे। अब्बा का मोबाइल, बटवा और दीगर ज़ाती अशिया भी गायब थी। पुलिस ने कई नज़रियात पेश किए, अगवा बराए तावान, ज़ाती दुश्मनी या ये कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं, लेकिन हर नज़रिया बेबुनियाद लगता था। अगवा की कोई कॉल नहीं आई, अब्बा की कोई ज़ाती दुश्मनी हमारे इल्म में नहीं थी और वो अपनी मर्जी से हमें छोड़कर जाने वाले इंसान नहीं थे। अगले चंद हफ्ते एक ना ख़त्म होने वाला अजाब की तरह थे। दिन पुलिस स्टेशन के चक्रों, अस्पतालों के मुर्दा खानों की शनाख्त और बेनतीजा इंतज़ार में गुजरते। रातें अम्मा की सिसकियों और मेरी बेबसी में कटती। अब्बा के दोस्त चचा जमान ने हमारे बहुत साथ दिया, लेकिन वो भी हमारी तरह अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे थे। तफ्तीश आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ गई और अब्बा की फ़ाइल दीगर हज़ारों गुमशुदा अफराद की फ़ाइलों के ढेर में दबने लगी। उस तमाम अरसे में मेरा जहन बार बार एक ही सिमत में जाता था, वो ममनुआ गांव। मुझे यकीन होता जा रहा था कि उस गुमशुदगी के तार वहीं से जुड़े हैं। एक रात जब अम्मा दुख से निढाल थीं, मैंने हिम्मत करके उनसे फिर बात की। अम्मा, हमें पुलिस को गांव के बारे में बताना होगा। जो कुछ मैंने उस रात आप दोनों को बातें करते सुना, वो धमकी। अम्मा, ये कोई मामूली बात नहीं। मेरी बात सुनना था कि वो जैसे होश में आ गए। उनकी आंखों में दुख की जगह शदीद खौफ नडीरी। उन्होंने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। खबरदार शायान, अगर तुमने पुलिस को उस गांव के बारे में एक लफ्ज़ भी बताया तो तुम मेरी मैयत देखोगी। मगर क्यों अम्मा? मैं चीखा। आपको किस बात का डर है? आप अब्बा की जान से ज्यादा उस राज को अहमियत दे रही हैं। यकीन नहीं समझोगे। वो रो पड़ी। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने पुलिस को मुलविस किया है तो वो तुम्हारे अब्बा को जान से मार देंगे। ये पहली बार था कि उन्होंने इतनी वजाहत से खतरे का इतराफ़ किया। उनके अल्फाज ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ मेरे बाप की जान थी और दूसरी तरफ कानून का सहारा, और मेरी माँ मुझे कानून का सहारा लेने से रोक रही थी। मैं बेबस सो गया। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे जहन में अम्मा के अल्फाज और अब्बा का उदास चेहरा घूम रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे खुद ही कोई सुराग ढूंढना होगा।
میں ابا کے کمرے میں گیا اور ان کی ہر چیز کو دوبارہ کھنگالنے لگا۔ اس بار میری توجہ ان کے اس پرانے بریف کیس پر تھی جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں نے اسے کھولا تو اس کے اندرونی تہہ میں ایک خفیہ جیب تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے کھولا۔ اندر صرف ایک چیز تھی، ایک پرانی مری توڑی تصویر۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی جس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور اداسی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تصویر میں نے بچپن میں صندوقچے میں دیکھی تھی۔ زمل۔ تصویر کے پیچھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا تھا، وعدہ نہیں بھولنا کامران۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ اس لڑکی کا ہماری زندگی سے کیا تعلق تھا؟ یہ تصویر ابا نے سب سے چھپا کر کیوں رکھی تھی؟ ابا کی گمشدگی کا معمہ مزید گہرا اور پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے احساس تھا کہ اس معامے کی چابی اسی گاؤں میں چھپی ہے جہاں جانا میرے لیے موت کا کنواں عبور کرنے کے مترادف تھا۔ ابا کی گمشدگی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ وقت ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے انہیں مزید گہرا کر رہا تھا۔ جس رات میں نے ابا کے بریف کیس سے زمل کی تصویر اور اس کے پیچھے لکھا وہ پراسرار وعدہ دیکھا، اس رات کے بعد سے گھر کی خاموشی مزید بھیانک ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں کچھ چھپا رہی ہیں، اور وہ جانتی تھیں کہ مجھے شک ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے میلوں دور ہو گئے تھے۔ ایک صبح اماں میرے کمرے میں آئیں۔ ان کا چہرہ زرد تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں نے مہینوں بعد ایک عجیب سا عزم دیکھا۔ یہ شکست کا نہیں بلکہ کسی خطرناک فیصلے کا عزم تھا۔ میں گاؤں جا رہی ہوں، انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی جو اب میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، اور انہوں نے شاید میرے کمرے سے اٹھا لی تھی۔ اس لیے میں نے تصویر ان کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ زمل، اور کون سا وعدہ تھا جو ابا کو یاد دلایا جا رہا تھا؟ اماں، اب آپ کو مجھے سچ بتانا ہوگا۔ میری آواز میں غصہ اور بے بسی تھی۔ تصویر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے تصویر میرے ہاتھ سے لی اور اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ کانچ کی بنی ہو۔ اس آگ کو اب میں ہی بجھا سکتی ہوں، شایان، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اس کو لگانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ میں نے ضد کی، میں آپ کو اکیلے اس آگ میں نہیں جانے دوں گا۔ نہیں، وہ سختی سے بولی، تم ہرگز میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ ہماری بحث شروع ہو گئی۔ یہ صرف ایک بحث نہیں تھی، یہ ایک ماں اور بیٹے کے درمیان خوف اور محبت کی جنگ تھی۔ میں نے ہر دلیل استعمال کی۔ اماں، میں جوان ہوں، میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں، تمہاری موجودگی ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ چیخ پڑے، وہ لوگ تمہارے ابا سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ تم سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے، کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو، ان کے نشانی ہو، ان کا وہ وجود ہو جس نے ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کی۔ تمہارا وہاں ہونا ایک بیل کے سامنے لال کپڑا لہرانے کے مترادف ہوگا۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے الفاظ میں ایسی دہشت تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے کام گیا۔ وہ اس گاؤں اور وہاں کے لوگوں کی ایسی تصویر کھینچ رہی تھیں جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ درندے ہوں۔ آخرکار جب میری کوئی دلیل کام نہ آئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سر پر رکھ دیا۔ تمہیں میری قسم ہے شایان، اگر تم نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی یا کسی کو کچھ بتایا تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ بولو، کھاؤ میری قسم۔ ان کے آنسو میرے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے بھاری دل سے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے ان کی قسم کھا لی۔ اگلی رات سفر سے پہلے کی آخری رات تھی۔ ہم دونوں ہی سو نہیں سکے۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر اس گاؤں کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے چند بنیادی معلومات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ملا۔ جیسے وہ گاؤں دنیا کے نقشے پر تو تھا، لیکن اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی۔ میں نے ابا کی تصویر نکالی اور اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، ابا، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا؟ رات کے کسی پہر میں نے دیکھا کہ اماں کے کمرے کی بتی جل رہی ہے۔ میں نے دروازے کی دراز سے جھانکا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، اور وہ بے آواز رو رہی تھیں۔ ان کی اس بے بسی کو دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں آئی، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بس دعا کرنا بیٹا۔ انہوں نے آخرکار خاموشی کو توڑا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دعا کرنا کہ میں جس کام کے لیے جا رہی ہوں وہ ہو جائے اور میں تمہارے ابا کو واپس لے آؤں۔ اگلی صبح میں انہیں بس اسٹینڈ چھوڑنے گیا۔ ان کی تیاریوں نے میرے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ایک چھوٹے سے بیگ میں چند کپڑوں کے ساتھ گھر میں پڑی تمام نقدی اور زیورات، جیسے وہ کوئی سودا کرنے جا رہی ہوں۔ بس میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بند لفافہ دیا۔ اسے سنبھال کے رکھنا،
اسٹینڈ پر بہت بھیڑ تھی، لیکن اماں کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بس چلنے سے پہلے انہوں نے میرے گال پر ہاتھ رکھا۔ اگر کچھ ہو جائے تو نفرت کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ نفرت انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ بس چل پڑی اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں وہ منحوس لفافہ پکڑے ہوئے۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قربان گاہ کی طرف بھیج دیا ہے۔ میں نے مڑ کر بھیڑ میں آخری بار نظر دوڑائی، شاید اس امید پر کہ اماں کا خوف بے بنیاد ہو، لیکن تبھی میری نظر اس پر پڑی۔ سڑک کے پار ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی شال سے اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ عقاب کی طرح تیز اور سرد تھیں، اور وہ سیدھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی ہمدردی تھی، نہ کوئی تجسس، صرف ایک اسپاٹ بے رحم ٹھہراؤ تھا۔ جیسے ہماری آنکھیں چار ہوئیں، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ پھر تیزی سے مڑا اور ہجوم میں ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک دھمکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں، وہ جانتے تھے کہ اماں کہاں گئی ہیں، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ان کی نظر میں ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد ہمارا گھر ایک بے روح حویلی کی طرح لگنے لگا، جہاں ہر کونے میں یادیں اور خوف بستے تھے۔ بس اسٹینڈ پر نظر آنے والے اس شخص کی سرد آنکھیں میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی تھیں۔ اب میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرا خوف اور ایک انجان دشمن کا احساس ہر وقت موجود تھا۔ پہلے وہ 2 دن جیسے تیسے گزر گئے۔ میں نے خود کو پڑھائی میں غرق کرنے کی کوشش کی، لیکن دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ہر فون کی گھنٹی پر میرا دل دھڑکنے لگتا، اس امید اور خوف کے ساتھ کہ شاید یہ اماں کی کال ہو، یا شاید ان کے بارے میں کوئی بری خبر ہو۔ میں نے چچا زمان کو فون کر کے بتایا کہ اماں کسی عزیز کی تیمارداری کے لیے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئی ہیں۔ میں ان سے بھی سچ چھپانا چاہ رہا تھا، اور یہ جھوٹ اندر اندر ہی کھا رہا تھا۔ ان کی فکر مندی بھری آواز سن کر میرا دل اور بھی بوجھل ہو جاتا۔ تیسرے دن جب میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہلو۔ دوسری طرف سے کوئی نہیں بولا، صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر ایک مشینی بدلی ہوئی آواز ابھری۔ تمہاری ماں شیر کی کچھار میں خود آئی ہے۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو انتظار کرو، اور اپنے باپ کو بھول جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ کال کٹ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، شیر کی کچھار۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی۔ انہوں نے اماں کو قید کر لیا تھا، یا وہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے والے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح اماں کا نمبر ملانے لگا، لیکن وہ اب بھی بند تھا۔ اس کال کے بعد میرا رہا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں پولیس کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اماں کی قسم بھی مجھے نہیں روک سکتی تھی۔ میں پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچ کر رک گیا۔ اماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے پولیس کو ملوث کیا ہے تو وہ تمہارے ابا کو جان سے مار دیں گے۔ کیا یہ خطرہ اب بھی موجود تھا؟ کیا ابا زندہ تھی؟ اس ایک امید نے میرے قدموں کو وہیں جکڑ لیا۔ میں بے بسی سے واپس گھر آ گیا۔ 5ویں دن جب میں مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایک کوریئر والا لڑکا ایک چھوٹا سا پارسل لیے کھڑا تھا۔ شایان صاحب کا پارسل ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ میں نے الجھن سے کہا، سر، بھیجنے والے کا نام نہیں ہے، لیکن پتہ اور نام آپ کا ہی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پارسل لے لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک سادہ سا بھوری رنگ کا ڈبہ تھا، جس پر کوئی نام یا پتہ درج نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر روئی کے درمیان ایک چیز رکھی تھی۔ وہ میرے ابا کی گھڑی تھی، وہی گھڑی جو میں نے انہیں پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دی، اور جسے وہ ہر وقت پہنے رکھتے تھے۔ اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور سوئیاں شام کے 6:10 پر رکی ہوئی تھیں، تقریباً وہی وقت جب وہ اس دن دفتر سے نکلے تھے۔ گھڑی کے نیچے ایک طے کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ اس پر ٹائپ رائٹر سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ پہلی اور آخری نشانی ہے۔ اپنی ماں کا انتظار کرو، اسے لے کر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، ورنہ اگلی بار اس ڈبے میں ایسی چیز ہوگی جو اس گھڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے ہاتھ سے ڈبہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے پورے جسم میں ایک کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ کھلا اعلان جنگ تھا۔ وہ صرف فون پر دھمکیاں نہیں دے رہے تھے، وہ میرے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اکیلا رہتا ہوں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرے ابا ان کے قبضے میں تھے، یا شاید اب نہیں تھے۔
اگلی بار زیادہ قیمتی چیز۔ اس جملے کا مطلب سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی۔ کیا وہ اماں کی بات کر رہے تھے؟ میرا سارا خوف، سارا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا وعدہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی ماں کو اس طرح قربان نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تیزی سے ایک بیگ میں چند ضروری چیزیں ڈالیں اور کونے میں پڑا اپنا پرانا کرکٹ کا بلہ اٹھا لیا۔ یہ ایک اہم کانہ حرکت تھی، لیکن اس وقت مجھے کچھ اور نہیں سوچا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے اپنی ماں کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے ان درندوں سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں پاگل پن کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ میں گھر کا دروازہ ناک کر کے نکلنے ہی والا تھا کہ باہر دہلیز پر دستک ہوئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ لوگ آ گئے؟ میں نے بلہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈرتے ڈرتے دروازے کے دراز سے جھانکا۔ باہر اماں کھڑی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میری جان میں جان آئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ یہ وہ میری ہنستی مسکراتی اماں نہیں تھیں، وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھیں۔ ان کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر خراشوں کے نشان تھے اور گال پر ایک نیلا زخم تھا جسے وہ دوپٹے سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں وہ بالکل خالی تھیں، جیسے ان میں سے زندگی کی ہر رمق نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر آئیں اور قریب ترین صوفے پر ڈھیر ہو گئیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ میرے ہاتھ میں اب بھی ابا کی ٹوٹی ہوئی گھڑی تھی۔ یہ انہوں نے بھیجا ہے اماں، میں چیخا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے؟ آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ بتائیں مجھے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور ابا کہاں ہیں؟ اماں نے میری بات نہیں سنی۔ ان کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑی گھڑی پر پڑی اور ان کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار میں نے خالص دہشت دیکھی۔ انہوں نے جھپٹ کر گھڑی میرے ہاتھ سے چھین لی اور اسے دیوار پر دے مارا۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں، میں نے کہا تھا اس معاملے میں مت پڑنا، وہ پریشانی سے بولی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ان مردہ خالی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ان کے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلے جو کسی بھی جسمانی زخم سے زیادہ گہرے تھے۔ ہمارے لیے ان کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تمہارے ابا اسی دن مر گئے تھے جس دن وہ گھر نہیں لوٹے۔ اب اس گھر میں ان کا ذکر کبھی نہیں ہوگا۔ تم بس یہ سمجھو کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میرے سامنے ابا کے اغوا کا ٹھوس ثبوت تھا اور میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں یہ مان لوں کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا حکم تھا، ایک ایسا راز تھا اور ایک ایسی سزا تھا جو مجھے اپنی باقی زندگی کے لیے سنائی گئی تھی۔ اماں کی اس خاموش واپسی کو کئی سال بیت گئے۔ وقت شاید سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، یا شاید سب سے بڑا دھوکہ۔ اس نے میرے زخموں کو بھرا نہیں، بس ان پر ایک خول چڑھا دیا تھا۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی اور ابا کی پرانی کمپنی میں ہی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا، یا شاید میرے تحت الشعور کا فیصلہ، کہ میں اسی کرسی پر بیٹھ کر کام کرتا تھا جہاں کبھی میرے والد بیٹھتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک معمول میں ڈھال لیا تھا۔ میں ایک ذمہ دار بیٹا تھا جو اپنی ماں کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ ہم نے ظاہری طور پر اس سچ کو قبول کر لیا تھا کہ میرے ابا اب اس دنیا میں نہیں، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک سوال زندہ رہا۔ وہ سوال جو اماں کی آنکھوں کی ویرانی میں مجھے ہر روز نظر آتا تھا۔ اماں پہلے سے بہت زیادہ محتاط بلکہ وہمی ہو گئی تھی۔ ان کی دنیا مجھ تک محدود تھی اور میری حفاظت ہی ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ ہر صبح جب میں کام کے لیے نکلتا تو وہ دروازے پر آ کر مجھے وہی نصیحت کرتی جو اب ہمارے درمیان ایک رسم بن چکی تھی۔ بیٹا، اپنا خیال رکھنا، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، کسی اجنبی پر بھروسہ مت کرنا، اور کوئی لڑکی لفٹ بھی مانگے تو گاڑی پر ہرگز مت روکنا۔ میں ہر روز ان کی تسلی کے لیے مسکرا کر سر ہلا دیتا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کے خوف اور صدموں کا نتیجہ ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے یہ الفاظ جلد ہی ایک بھیانک حقیقت بن کر میرے سامنے آنے والے تھے۔ آج میں دفتر سے کچھ جلدی نکل آیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی سڑک ویران ہو گئی۔ دونوں طرف صرف سوکھے کھیت اور دھول تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے مکمل نقاب کیا ہوا تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں ہر آنے جانے والی گاڑی کو ہاتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت کم عمر اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس سنسان راستے پر اسے اس حال میں دیکھ کر میرے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن ساتھ ہی اماں کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں نے سائیڈ مرر میں اسے دیکھا۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ شاید گرمی اور مایوسی سے نڈھال ہو کر مجھ سے رہا نہ گیا۔
میں نے گاڑی ریورس کی اور اس کے پاس جا کر روکی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بھائی، میری اماں، وہ آخری سانس سے لے رہی ہیں۔ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور شہر سے کوئی سواری نہیں مل رہی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی بے بسی اور سچائی سے بھرپور لہجے نے میرے تمام شکوک و شبہات کو دھو ڈالا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر انسانیت جیت گئی۔ بیٹھے، میں نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کچے راستے کی طرف اشارہ کیا جو سڑک سے نکل کر کھیتوں کے بیچ جا رہا تھا۔ راستہ تنگ اور مزید ویران ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سال پرانا وہ منظر گھوم گیا جب ابا کی گاڑی بھی ایک ایسے ہی سنسان سڑک پر ملی تھی۔ ایک انجانے خوف نے میرے دل میں سر اٹھایا، لیکن میں نے اسے وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم ایک پرانے بسیدہ سے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جگہ مکمل طور پر الگ تھلگ تھی۔ دور دور تک کوئی اور گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت شکریہ بھائی، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ آپ اندر آ کر ایک گلاس پانی تو پی لیں، میری اماں آپ کو دعا دیں گی۔ نہیں شکریہ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے فوراً انکار کیا۔ میرے اندر کا چوکی دار جاگ چکا تھا۔ ارے نہیں بھائی، پلیز، آپ نے اتنی بڑی مدد کی ہے، میں آپ کو بغیر کچھ کھلائے پلائے کیسے جانے دوں؟ اس نے اس قدر اصرار کیا کہ مجھے انکار کرنا بد اخلاقی لگی۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ میں جیسے اس کے پیچھے گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوا، میرے پیچھے دروازہ بند ہونے کی ایک زوردار آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم رک گئی۔ وہ عورت جو چند لمحے پہلے تک ایک معصوم اور بے بس مخلوق لگ رہی تھی، اب میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کا چہرہ خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی ایک ایسی آگ دہک رہی تھی جسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید شایان کامران، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پتھر ہو گیا۔ اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میں بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب نفرت سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے کچھ سمجھنے یا وہاں سے بھاگنے سے پہلے اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ وہ 2 سال سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا جملہ میرے سر پر کسی بم کی طرح گرا۔ میں نے اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا۔ سامنے والے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جو منظر نظر آ رہا تھا، اس نے میری دنیا تاریک کر دی۔ فرش پر زنجیروں میں جکڑا، کپڑوں کی دھجیوں میں ملبوس ایک شخص بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور جسم پر زخموں کے نشان تھے، لیکن میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ میرے ابا تھے۔ میرے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ ابا! میری چیخ اس بوسیدہ مکان کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ برسوں کا ضبط، وہ جھوٹ جس کے سہارے میں جی رہا تھا، وہ امید جو کہیں دل کے کونے میں دم توڑ چکی تھی، سب کچھ ایک لمحے میں زندہ ہو گیا۔ میرے ابا، وہ زندہ تھے۔ میں دیوانہ وار ان کی طرف بھاگا، ان زنجیروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، انہیں اپنے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا، لیکن ایک سایہ میرے راستے میں حائل ہو گیا۔ وہ لڑکی جس کا نام میں نہیں جانتا تھا، ایک دیوار کی طرح میرے اور میرے باپ کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کی آواز میں وہی برف جیسی ٹھنڈک اور لہجے میں وہی زہر بھری مٹھاس تھی۔ برسوں بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، کچھ رسمیں تو ہونی چاہیے۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کا منہ نوچ لوں، اس کے وجود کو اس دنیا سے مٹا دوں جس نے میرے باپ کو اس حال تک پہنچایا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ میرے ابا اس کی قید میں تھے اور میرا ایک بھی غلط قدم ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنی آواز کو ممکن حد تک مضبوط بناتے ہوئے پوچھا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے وجہ بتاؤ کہ تم نے میرے باپ کو 2 سال سے اس طرح اپنی قید میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ 2 سال؟ نہیں شایان، میں نے انہیں صرف 2 سال سے یہاں رکھا ہے۔ تلاش تو میں انہیں تب سے کر رہی تھی جب سے تمہاری ماں انہیں لے کر میرے گاؤں سے بھاگی تھی۔ اس کا انکشاف میرے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ تو اماں سچ کہہ رہی تھیں، وہ گاؤں سے بھاگی تھیں۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا باپ میرے پاس کیسے آیا؟ وہ میرے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو پرکھ رہا ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے تم آج میرے پاس آئے ہو، ایک جھوٹی کہانی پر یقین کر کے، رحم دلی اور شرافت کا بھوت اپنے سر پر سوار کر کے۔ تمہارا باپ بھی ایک ایسے ہی جال میں پھنسا تھا۔ لگتا ہے یہ خاندانی کمزوری ہے، اس نے حقارت سے مسکراتے ہوئے کہا،
اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا حشر بھی مستقبل میں کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں اس کی دھمکی سے نہیں ڈرا۔ اس وقت میرے اندر صرف ایک ہی خواہش تھی، جاننے کی خواہش۔ مجھے وجہ بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آخر کس بات کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ ایسی کون سی دشمنی ہے ہماری تم سے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ ایک لمحے کے لیے گہرا درد ابھرا، لیکن پھر وہ فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وجہ؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اس سوال کا جواب تمہیں تمہاری ماں بہت اچھے طریقے سے دے گی۔ اس سے پوچھنا کہ اس کی محبت اور ضد نے کسی کی زندگی کیسے جہنم بنائے۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ میری ماں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے غصے سے کہا۔ ہر لینا دینا اسی کا ہے، وہ چیخی۔ اس کہانی کا بنیاد ہی تمہاری ماں ہے، لیکن فکر مت کرو، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری ماں ادھر ہی آ رہی ہے۔ آج سارے راز کھل جائیں گے، سارے حساب برابر ہوں گے۔ اماں یہاں آ رہی ہیں؟ کیسے؟ کیا اس نے انہیں بھی کسی جال میں پھنسایا تھا؟ میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہوا، لیکن ان کے آنے سے پہلے وہ سنجیدگی سے بولی، تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اگر تم اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو۔ اس نے قریب پڑی ایک میز کی دراز سے ایک فائل نکالی اور میرے قدموں میں پھینک دی۔ ان کاغذات پر دستخط کرو۔ میں نے جھک کر فائل اٹھائی۔ اس میں ہمارے گاؤں کی زمینوں کی ملکیت کے کاغذات تھے، وہ زمینیں جن کا ذکر میں نے صرف ابا کی باتوں میں سنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہارے باپ کی زندگی کی قیمت ہے، وہ بولی۔ میں ان پر دستخط کیوں کروں؟ کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا اور ایک بٹن دبایا۔ میرے ابا جب تک بے سدھ پڑے تھے، درد سے کرا اٹھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں سے بندھی زنجیروں میں ہلکا سا کرنٹ دوڑا تھا۔ یہ تو صرف ایک جھلکی تھی، وہ مسکرائے۔ اگلی بار جھٹکا اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد 100 گنا، تب تک جب تک ان کا دل بند نہ ہو جائے۔ تبھی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے کہانی کا آخری کردار بھی پہنچ گیا۔ وہ لڑکی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب فیصلہ جلدی کرو شایان، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز میرے اور اس لڑکی، جسے میں اب اپنے خاندان کی تباہی کا بھوت سمجھ رہا تھا، کے درمیان ایک انکہی جنگ کا اعلان تھی۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ان کاغذات پر دستخط کر کے اپنے باپ کی زندگی بچا لوں اور اپنی وراثت سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں، یا پھر اپنی انا اور حق کی خاطر اس کی دھمکی کو نظر انداز کر دوں اور اپنے باپ کی جان کو خطرے میں ڈال دوں۔ میں غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں نے طیش میں آ کر کہا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والی؟ وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں میری بے بسی پر ترس نہیں بلکہ فتح کا غرور تھا۔ میں کون ہوتی ہوں یہ تو تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل فون نکالا اور اس کی سکرین میری آنکھوں کے سامنے کر دی۔ سکرین پر ایک لائیو ویڈیو چل رہی تھی۔ کیمرہ میرے ابا کے سینے پر نصب تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان کی قمیض کے نیچے ایک عجیب سی مشینی ڈیوائس ان کے جسم سے بندھی ہوئی تھی۔ اس پر چند تاریں اور ایک سرخ بتی لگی تھی جو وقفے وقفے سے جل بجھ رہی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں جو بٹن ہے، اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا، مجھے دکھاتے ہوئے کہا، اس کا سگنل سیدھا اس ڈیوائس کو جاتا ہے۔ تم نے انکار کیا اور میں نے یہ بٹن دبایا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میری آنکھوں میں خوف کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ اور زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بس تمہارے باپ کے جسم کے ٹکڑے اس کمرے میں بکھر جائیں گے۔ اس کے الفاظ اور سکرین پر نظر آنے والے منظر نے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ میں واقعی ڈر گیا۔ یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، یہ عورت پاگل تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری ساری بہادری، سارا غصہ ایک لمحے میں خوف میں بدل گیا۔ رک جاؤ، میں چیخا۔ ٹھیک ہے، میں دستخط کر دوں گا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ تمہارے گاؤں میں جتنی بھی زمینیں ہیں، تمہارے دادا کی، تمہارے باپ کی، وہ سب اب تمہاری ملکیت ہے۔ یہ ان سب کی کاغذات ہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ زمینیں جن کا ذکر ابا کبھی کبھی بڑے فخر سے کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ صرف زمینیں نہیں، ہماری عزت ہے، ہماری تاریخ ہے، اور آج وہ سب کچھ مجھ سے چھینا جا رہا تھا۔ تم یہ کس دشمنی میں کر رہی ہو؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری آواز میں اب غصہ نہیں، صرف التجا تھی۔ تم نے؟ وہ طنزی انداز میں بولی۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں بگاڑا، تم تو خود اس بگاڑ کا نتیجہ ہو۔ اس نے گہری سانس لی۔
یہ بات تمہیں اچھے طریقے سے تمہاری ماں بتا سکتی ہے کہ اس کی یہ غلطی نے کیسے اس کے بیٹے اور شوہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ اس دن اپنی ضد چھوڑ دیتی تو آج تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی باتیں کسی پہیلی کی طرح تھی، ایک ایسی پہیلی جس کا ہر ٹکڑا میرے دل میں چبھ رہا تھا۔ اسی لمحے باہر کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی باہر گئی۔ چند ہی لمحوں بعد جب وہ واپس اندر آئی تو اس کے ساتھ اماں تھی۔ اس نے اماں کا بازو اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ اماں درد سے کرا رہی تھی۔ اماں نے پہلے مجھے وہاں دیکھا تو ان کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ شاید کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ ان کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی جہاں میرے ابا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سد پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ اماں کے منہ سے ایک دل کو چیر دینے والی چیخ نکلی۔ وہ وہیں زمین پر گرنے لگے۔ ان کی ٹانگوں نے جیسے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے لپک کر انہیں سہارا دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ہمارا خاندان آج ایک ایسے بھیانک منظر میں اکٹھا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک قیدی باپ، ایک ہارا ہوا بیٹا اور ایک خوفزدہ مجرم ماں، اور ان سب کے درمیان کھڑی وہ لڑکی جو ہمارے اس ڈراؤنے خواب کی ہدایت کار تھی۔ میں نے اماں کے کانپتے ہوئے وجود کو سہارا دیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ بتاؤ اماں، میری آواز میں آنسو اور غصہ گھل مل گئے تھے۔ کیا غلطی تھی آپ کی؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ عورت جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سچ بتا میری۔ اس التجا پر اماں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف شکست خوردہ نظروں سے دیکھا اور پھر میری طرف، اور پھر ان کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ اعتراف ادا ہوا جس نے ہماری زندگی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ بتاؤ مجھے سچ۔ میری آواز اس کمرے کے گھٹے ہوئے ماحول میں گونج رہی تھی۔ اماں میری باہوں میں ایک ٹوٹے ہوئے وجود کی طرح کانپ رہی تھیں۔ ان کی سسکیاں تھیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ہاں بتاؤ رضیہ بیگم۔ وہ لڑکی جس کے چہرے پر اب ایک سرد فاتحانہ تاثر تھا آگے بڑھی۔ اب پردہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بتاؤ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو کہ تمہاری پسند کی شادی نے میری زندگی کیسے برباد کی۔ اس کے طنزیہ لہجے نے اماں کو مزید توڑ دیا۔ اماں نے ہمت جمع کی۔ انہوں نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شایان بیٹا، تمہارے باپ کے ساتھ میری پسند کی شادی تھی۔ ان کا ہر لفظ ایک بوجھ تھا جسے وہ سالوں سے اپنے سینے میں اٹھائے پھر رہی تھی۔ ہم یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ان کے گھر کے رسم و رواج کے مطابق ان کی منگنی بچپن میں ہی خاندان میں طے کر دی گئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ پرانی تصویر گھوم گئی جو مجھے ابا کی صندوقچی سے ملی تھی۔ اماں نے ہمت کر کے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جب خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور یہ جو لڑکی بھی تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس کا نام زمل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تمہارے باپ کی منگنی ہوئی تھی۔ یہ انکشاف ایک بجلی کی طرح مجھ پر گرا۔ میں نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ زمل تو یہ تھی وہ زمل۔ اس کی آنکھوں میں دہکتی نفرت کی وجہ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ یہ 20 سال پرانی آگ تھی جو ہمارے گھر کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندان میں یہ بہت سخت اصول ہے۔ اماں نے کانپتی آواز میں وضاحت کی۔ اگر کسی لڑکی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شادی پھر کہیں نہیں ہوتی۔ وہ ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اسے خاندان کی عزت پر ایک دھبا سمجھا جاتا ہے۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ زمل پر کیا گزری ہوگی۔ اسے ایک ایسے جرم کی سزا ملی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ تمہارے باپ اور میں جانتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے عشق کا اظہار کیا تو زمل کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اماں نے سسکتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم بھی ایک دوسرے کے بغیر جینے کا سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہم نے غلط فیصلہ کیا۔ غلط نہیں، خود غرضانہ فیصلہ، زمل نے نفرت سے کہا۔ اماں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کہانی جاری رکھی۔ تمہارے باپ نے مجھ سے شہر میں چھپ کر شادی کر لی۔ ہم 2 سال تک یہ راز سب سے چھپائے یہیں رہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہمیں لگا کہ ہم نے اپنی دنیا بسا لی ہے۔ پھر تم پیدا ہوئے۔ تمہاری پیدائش کے بعد ہمیں لگا کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا سامنا کریں۔ ہمیں امید تھی کہ پوتے کی شکل دیکھ کر شاید ان کا دل نرم پڑ جائے گا۔ وہ ہمیں معاف کر دیں گے اور قبول کر لیں گے۔ کتنے بے وقوف تھے تم لوگ، زمل بڑبڑائے۔ ہم تمہیں لے کر گاؤں گئے۔ وہاں جیسے کوہرام مچ گیا۔ ہمارے خاندان نے تو پھر بھی کچھ نرمی دکھائی، لیکن زمل کے گھر والوں نے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے تمہارے باپ کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اماں یہاں آ کر ایک لمحے کے لیے رکی۔
جیسے ان میں آگے بولنے کی ہمت نہ ہو۔ میں بتاتی ہوں کیا شرط رکھی تھی۔ زمل آگے بڑھے۔ اس کی آنکھیں کسی بھوکے شیر کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے شرط رکھی کہ کامران اس عورت کو، تمہاری ماں کو، فوراً طلاق دے اور مجھ سے، اپنی اصلی منگیتر سے شادی کرے، تب اس خاندان کی عزت بچ سکتی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ زمل نے میری طرف دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ دی۔ یہ تو صرف کہانی کی شروعات تھی شایان۔ اب اپنی ماں سے پوچھو کہ جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی تو تمہاری اس عظیم ماں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے کیا کیا، اور تمہارے باپ نے اپنی بیوی کی عزت کے آگے جھک کر کون سا راستہ اپنایا۔ زمل کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو اب صرف ایک خالی وجود لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ پچھتاوا، صرف ایک گہری ٹھنڈی شکست تھی۔ بتاؤ اماں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ میری آواز میں اب کوئی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ اماں نے ایک لمبی کانپتی ہوئی سانس لی۔ زمل کے خاندان نے تمہارے ابا کو 1 ہفتے کی مہلت دی، یا تو وہ مجھے طلاق دیں یا پھر وہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ میں تمہارے ابا کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بھی ضد پکڑ لی۔ میں نے تمہارے ابا سے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے مجھے طلاق دی تو میں تمہیں زہر دے کر خود بھی کھا لوں گی۔ یہ اعتراف سن کر میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکل گئی۔ میری ماں، میری اپنی ماں، اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے، اپنے بیٹے کو مارنے پر تیار تھی۔ یہ وہ سچ تھا جس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے زمل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت نہیں بلکہ ایک تلخ میں نہ کہتی تھی والا تاثر تھا۔ اماں نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ تمہارے ابا 2 طرفہ موت کی دھمکیوں میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف زمل کا خاندان تھا اور دوسری طرف میں۔ وہ پاگل ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب انہوں نے وہ منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جس نے ہمیں وقتی طور پر تو بچا لیا لیکن ہماری روحوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ انہوں نے زمل کے خاندان سے کہا کہ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں کچھ وقت چاہیے۔ انہوں نے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے مجھے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ ایک رات وہ ہمیں چوری چھپے شہر چھوڑ گئے اور گاؤں والوں سے کہا کہ میں اپنی ضد پر تمہیں لے کر کہیں چلی گئی ہوں۔ انہوں نے زمل کے خاندان سے وعدہ کیا کہ وہ 1 سال کے سوگ کے بعد زمل سے شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر زمل کے منہ سے ایک تلخ ہنسی نکلی۔ 1 سال کا سوگ، اور وہ ہر مہینے چوری چھپے تم سے ملنے شہر آتا تھا۔ کیا ڈرامہ تھا، ہماری زندگی جھوٹ کا ایک مجموعہ بن گئی تھی۔ اماں نے کہا، میں یہاں شہر میں کیسی عورت کی طرح رہتی تھی جسے اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو، اور وہ وہاں گاؤں میں ایک ایسے شوہر کا ڈرامہ کرتے تھے جس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ تمہارے دادا یعنی تمہارے ابا کے والد اس راز میں شریک تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے تمہارے ابا کو تحفظ فراہم کیا اور زمل کے خاندان کو کسی نہ کسی بہانے ٹالتے رہے، لیکن پھر دادا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، کہانی کے ٹکڑے اب خود بخود جڑ رہے تھے۔ ہاں، اماں نے سر ہلایا۔ ان کے انتقال کے بعد تمہارے ابا اکیلے پڑ گئے۔ زمل کا خاندان اب مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر ایک دن قسمت نے اپنا کھیل کھیلا۔ گاؤں کا کوئی شخص کسی کام سے شہر آیا اور اس نے تمہارے ابا کو میرے اور تمہارے ساتھ دیکھ لیا۔ راز فاش ہو گیا۔ اماں کی آنکھوں میں وہ رات کا خوف تازہ ہو گیا۔ اس رات زمل کے بھائیوں نے تمہارے ابا پر حملہ کر دیا۔ وہ انہیں مارنا چاہتے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ ہم نے راتوں رات بغیر کسی کو بتائے، بغیر کوئی سامان لیے تمہیں اٹھایا اور اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ ہم اس انجان شہر میں آ کر چھپ گئے، اس امید پر کہ ماضی کے سائے ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ کہانی مکمل ہو چکی تھی، ایک محبت کی کہانی جو خود غرضی، جھوٹ اور دھوکے سے بھری تھی۔ میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے معصوم نہیں بلکہ حالات کے مارے غلط فیصلے کرنے والے کمزور انسان لگ رہے تھے۔ اور پھر میں نے زمل کی طرف دیکھا۔ اس کی پوری زندگی ان فیصلوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ اس کی نفرت کی ایک آگ بجھا تھی۔ زمل، جو اب تک خاموشی سے سن رہی تھی، آگے بڑھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے آج اس کی روح کو قرار آ گیا ہو۔ اس نے وہ زمینوں کے کاغذات اور قلم اٹھایا اور اسے میری طرف بڑھایا۔ اب جب سب کچھ سامنے آ ہی گیا ہے، اس نے سر اسپاٹ لہجے میں کہا، تو اس کہانی کا انجام لکھو، دستخط کرو۔ اب میرے سامنے صرف میرے باپ کی جان کا سوال نہیں تھا، یہ میرے خاندان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا وقت تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا۔ میری نظریں ایک بار ابا کی طرف اٹھیں
جو اب نیم ہوشیاری کے عالم میں تھے اور بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے اماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر شکست اور پچھتاوے کے سائے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے خاندان کی عزت پر لگے اس دھبے کی قیمت تھی جسے آج ادا کرنا تھا۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ زمل نے کاغذات میرے ہاتھ سے لیے اور ہر دستخط کو غور سے دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب کچھ درست ہے تو اس کے چہرے پر ایک گہری مطمئن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ خوشی کی نہیں بلکہ ایک طویل تھکا دینے والی جنگ کے خاتمے کی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ شایان، اس نے پہلی بار نرمی سے کہا۔ شاید تم اپنے باپ سے بہتر انسان ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری نظریں اب بھی اس ڈیوائس پر تھیں جو ابا کے سینے سے بندھی تھی۔ زمل نے میری سوچ پڑھ لی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کو دیکھنے لگی۔ میں چاہتی تو آج تمہارے باپ کو مجبور کر کے اس سے شادی کر سکتی تھی، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ لیکن اب مجھے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں جو اپنی محبت کے لیے بزدل بن گیا اور اپنے وعدے سے مکر گیا۔ میں اس کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کرنا چاہتی تھی، اور وہ ہمیشہ سے یہ زمینیں تھی، اس کے خاندان کی عزت، اس کی جاگیر۔ اسے ہمیشہ اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ ایک زمیندار کا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے اس کا وہی گھمنڈ چھین لیا ہے۔ اب یہ میرے لیے کسی کام کا نہیں۔ اس کے الفاظ میں اب انتقام کی آگ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا ہو اور اب اس کے لیے کچھ باقی نہ بچا ہو۔ اس نے ایک آخری نظر ہم تینوں پر ڈالی، پھر اس نے غیر متوقع حرکت کی۔ اس نے وہ ریموٹ کنٹرول میری طرف اچھال دیا۔ میرا تم لوگوں سے حساب برابر ہو گیا۔ میں نے حواس باختہ ہو کر ریموٹ کو ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ اسے روکو یا چلاؤ، یہ اب تمہاری مرضی ہے، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ میرا تم لوگوں سے اب کوئی تعلق نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ دور ہوتی گئی اور پھر ایک گاڑی کی سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز آئی۔ وہ ہماری زندگیوں سے اس طرح نکل گئی تھی جس طرح ایک طوفان گزر جاتا ہے، پیچھے صرف تباہی اور بربادی چھوڑ کر۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ریموٹ کا بٹن ڈھونڈ کر اسے آف کیا اور پھر احتیاط سے وہ ڈیوائس ابا کے سینے سے لگ گئی۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ اماں سے، مجھ سے، اپنی قسمت سے معافی مانگ رہے تھے۔ اماں بھی ان کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ آج سالوں بعد ہمارے خاندان کا سارا زہر آنسوں کے راستے بہہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ زمل نے جو کیا وہ قانوناً جرم تھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ لڑائیاں عدالتوں میں نہیں، روحوں کے درمیان لڑی جاتی ہیں، اور یہ لڑائی آج ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس شہر سے دور ایک چھوٹے سے پرسکون علاقے میں گھر لے کر دے دیا۔ ابا نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی اور اماں نے گھر سنبھال لیا۔ ان کے پاس اب دولت نہیں تھی، لیکن سالوں بعد ان کی زندگی میں سچائی اور سکون تھا۔ میں اکثر ان سے ملنے جاتا ہوں۔ ہم اب ماضی کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی غلطیوں کی قیمت چکا دی ہے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جھوٹ اور خود غرضی پر مبنی محبت کی بنیادیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، وہ ایک دن ضرور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ انتقام کی آگ شاید وقتی طور پر سکون دے، لیکن یہ انسان کی اپنی روح کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حقیقی سکون معاف کرنے اور آگے بڑھ جانے میں ہی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔